آج ہم ایک غمگین مگر سوچنے پر مجبور کر دینے والے واقعے پر بات کریں گے جو امریکہ میں آگ لگنے کی شروعات میں سامنے آیا ہے۔ ایک ملک جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے طاقتور دیش کہتا ہے، وہ آج ایک مصیبت کے سامنے بے بس نظر آتا ہے۔ لیکن کیا یہ آگ کسی انسان نے لگائی ہے یا پھر یہ اللہ کا عذاب ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس واقعے کو اسلامک طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ انسانیت کے لیے کیا درس چھوڑ رہا ہے۔ امریکہ کے کیلیفورنیا کے لاس اینجلس کے کئی جنگلوں میں پھیلی آگ رہائشی علاقوں کو اپنی جد میں لے رہی ہے۔ موسم سمبندی ڈیٹا پردان کرنے والی نجی فرم ایکوویدر نے انومان لگایا ہے کہ آگ کی وجہ سے لگ بھگ 135 بلین یا 150 بلین ڈالر تک کا نقصان ہوا ہے۔ یہ آگ ہالی ووڈ ہلز تک پہنچ گئی ہے۔ اس ہل پر دنیا کے کئی بڑی پروڈکشن ہاؤس کے اسٹوڈیو موجود ہیں۔ لاس اینجلس کے رائٹر US وائلڈ فائر امریکہ کے دوسرے بڑے شہر لاس اینجلس کے نزدیکی جنگل میں منگلوار صبح لگی آگ 5ویں دن بے قابو ہے۔ آگ نے فیشن کی چکا چوند والے لاس اینجلس کے شہر کے بڑے حصے کو چپیٹ میں لیا ہے اور 10,000 سے زیادہ عمارتیں جل کر خاک ہو گئی ہیں۔ بچاؤ کے لاکھ کوششوں کے باوجود 10 لوگوں کی جان چلی گئی اور 1,80,000 سے زیادہ لوگوں کو گھر چھوڑنا پڑا ہے۔ 2 لاکھ انیہ لوگوں کو محفوظ جگہوں پر جانے کے لیے تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پیسیفک پیلیسیڈ کے پہاڑی علاقوں میں 5300 سے زیادہ عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ امریکہ ہمیشہ اسرائیل کا ساتھی رہا ہے جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسرائیل نے غزہ کو تباہ کر دیا، معصوم بچوں اور عورتوں کو شکار بنایا اور لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا۔ امریکہ نے اسرائیل کو ہمیشہ ہر طرح کا سپورٹ دیا، ہتھیار، پیسہ اور سیاسی مدد تک۔ ڈونالڈ ٹرمپ کا ایک بیان یاد ہے، اس نے کہا تھا ہم غزہ کو جہنم بنا دیں گے۔ یہ بیان صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک آئیڈیالوجی کو تباہ کرنے کی کوشش تھی۔ امریکہ ان دیشوں میں سرکاریں گرا دیتا ہے جو اس کی بات نہیں مانتے۔ عراق، افغانستان، لیبیا اور سیریا اس ظلم کی مثالیں ہیں۔ ہر جگہ امریکہ نے خود کو سپر پاور ثابت کرنے کے لیے تباہی مچائی۔ لیکن آج جو آگ امریکہ کے اپنے گھر میں لگی ہے، کیا یہ اللہ کی طرف سے ایک جواب نہیں؟ اسلام کے مطابق اگر ایک ملک اللہ کے حکم کو توڑتی ہے اور ظلم کو اپنا شوق بنا لیتی ہے تو اس پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب لوگ زیادہ ظلم کرتے ہیں تو ان پر ہماری طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ جو امریکہ دنیا کے ہر کونے میں مصیبت بیچتا تھا، آج خود ایک مصیبت کا شکار ہے۔ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کہنے والا امریکہ آج ایک آگ بجھانے میں ناکام ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک یاد دہانی ہے کہ دنیا کی طاقت چاہے جتنی بھی ہو، اصلی طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام ظلم کو ہر صورت میں منع کرتا ہے اور انسانیت کی مدد کا حکم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کا ہاتھ روکو ورنہ تم بھی اللہ کے عذاب کا شکار بنو گے۔ جو ملک دوسرے پر ظلم کرتا ہے وہ خود ایک دن تباہ ہو جاتا ہے۔ جیسے فرعون، عاد اور سمود کے واقعہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہر ظالم کا انجام بربادی ہوتا ہے۔ ہر شخص اور ملک کو چاہیے کہ اللہ کے حکم پر چلے اور ظلم سے بچے۔ اپنی طاقت اور مال کا فکر کرنا خطرناک ہے کیونکہ اصلی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ غزہ میں معصوم بچوں اور عورتوں اور بزرگوں کا قتل ہمیشہ ایک یاد رہے گا۔ لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ مسجد اقصی جیسی مقدس مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کے ظلم کو امریکہ کا پورا سپورٹ ملا۔ جو لوگ دنیا کے ظلم کو دیکھے بغیر چپ رہتے ہیں وہ بھی اس ظلم کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں انسانیت کی مدد کرنی چاہیے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اسلام میں ہمیں انسانیت کی حفاظت اور دنیا کی تباہی سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، زمین اور سمندر میں تباہی انسانوں کے ہاتھوں کے سبب ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھا سکے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانوں کے غلط اعمال کا اثر صرف دوسرے پر نہیں بلکہ خود پر بھی ہوتا ہے۔ پالیوشن، جنگل کا کاٹنا اور تباہی امریکہ کی اپنی سیاست کا نتیجہ ہے۔ اپنے اعمال کا حساب رکھو اور دنیا اور آخرت کے لیے بہترین عمل کرو۔ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اپنی گناہوں کی معافی مانگو۔ امریکہ میں آج جو آگ لگی ہے وہ صرف ایک نیچرل ڈیسیزر نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اصلی طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسانیت کی مدد کرو اور ظلم سے دور رہو۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگی اور اعمال پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔